حضور سیدنا سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے اور آپ کو قرب خدا اور مقام حضوری کیسے حاصل ہوئی آپ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات میں جب آپ عرش اعظم پر گئے تو آپ نے عرش پہ دیکھا کہ دو مرغے ہیں اور ایک کا رنگ سرخ ہے اور دوسرے کا رنگ سبز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مولا یہ دو رنگ کے مرغے ہیں، ایک کا رنگ سرخ ہے اور دوسرے کا رنگ سبز ہے، مولا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جو سرخ رنگ کے مرغا دیکھ رہے ہو اس کا نام عبد القادر ہے اور دنیا والے اسے غوث اعظم کے نام سے پکاریں گے، اور جو سبز رنگ کے مرغے دیکھ رہے ہو اس کا نام بایزید ہے، دنیا والے اسے بایزید بستامی کے نام سے جانیں گے۔ تو یہ شان ہے حضرت بایزید بستامی کی۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی نے اپنے ماں سے آپ نے کہا کہ ماں میں قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہوں، مقام حضوری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں نے کہا کہ بیٹے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں مجھے کہیں دور جا کر جنگلوں میں عبادت کرنا پڑے گا، اس کے بعد میرا خدا مجھے ملے گا، قرب خدا ملے گا، مقام حضوری حاصل ہوگا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے اگر جنگلوں میں جانے سے، پہاڑوں میں جانے سے اگر خدا تجھے مل سکتا ہے، قرب خدا مل سکتا ہے، مقام حضوری حاصل ہو سکتا ہے تو بیٹا جا، میرے طرف سے اجازت ہے۔ حضرت بایزید بستامی اپنی ماں کو چھوڑ کر اور جنگل کی طرف چلے گئے، اپنے گھر سے بہت دور آپ چلے گئے اور جا کر جنگلوں میں آپ عبادت کرتے، اور مسلسل آپ نے جنگلوں میں، پہاڑوں میں آپ نے 40 سال تک آپ نے عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک آپ نے جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں آپ نے عبادت کی۔ اور جنگلوں میں آپ کا خوراک کیا تھا؟ ہری پتی کھاتے اور پانی پیتے۔ 40 سال تک آپ نے ہری پتی کھا کر، پانی پی کر جنگلوں میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت 40 سال تک کیا ہے۔ اور آپ جب جنگلوں میں عبادت کرتے تو آپ یہ سوچتے کہ میں جنگل میں اکیلا عبادت کر رہا ہوں، کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ اسی خوف سے حضرت بایزید بستامی کبھی اس جنگل سے اس جنگل چلے جاتے تاکہ کوئی لوگ ہمیں دیکھنے نہ پائے۔ کبھی ایک جنگل سے دوسرے جنگل، دوسرے سے تیسرے جنگل، یوں ہی آپ جنگل بدلتے رہتے۔ ایک دن ہوا یوں کہ آپ ایک جنگل سے دوسرے جنگل کی طرف آپ جا رہے تھے تو بیچ میں آپ نے ایک بستی دیکھا، بستی پر آپ کی نظر پڑی۔ اس بستی میں آپ گئے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بستام ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی سوچنے لگے یہ تو میرا شہر ہے، میرا وطن ہے۔ اور جب آپ نے اپنا وطن دیکھا، اپنا شہر دیکھا کہ یہ تو بستام جگہ ہے، تو حضرت بایزید بستامی کو اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ آپ نے سوچا کہ 40 سال تک میں نے اپنے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، 40 سال تک میں نے اپنے ماں کے چہرے کو دیدار نہیں کیا ہے، میں جا کر ماں سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ جب آپ چلنے لگے تو آپ نے یہ بھی سوچا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو جوانی کی عالم میں چلا تھا، اب ہمارا شریر بڑھاپے میں ڈھل چکا ہے اور میرے بال بڑے بڑے ہو چکے ہیں، داڑھی بے ترتیب ہے، بدن پہ کپڑے پھٹے پرانے ہیں، 40 سال سے میری کیفیت خراب ہے، پتہ نہیں میری ماں پہچان پائے گی کہ نہیں پائے گی۔ حضرت بایزید بستامی نے سوچا کہ اگر میں گھر جاؤں گا اور میری ماں مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی تو کیا جواب دیا جائے گا؟ حضرت بایزید بستامی نے سوچا اگر میری ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی تو کچھ نہ کچھ ثبوت دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ جواب دینا پڑے گا۔ خیر حضرت بایزید بستامی اپنے گھر پر گئے،
سرد کا موسم ہے نہیں، رات کی تاریکی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، تو آپ نے سوچا کہ میری ماں شاید سو رہی ہے، میری ماں سو رہی ہے، اور آپ نے سوچا کہ اگرچہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو میری ماں کے نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا، ماں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، اس لیے حضرت بایزید بسطامی نے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں، اسی دروازے پر آپ رات بھر بیٹھے رہیں، اور جب صبح کا وقت ہوا تو اندر سے چلنے کی آواز آئی، اندر سے چلنے کی آواز آئی۔ حضرت بایزید بسطامی نے سوچا کہ شاید میری ماں نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہو گئی ہے۔ جیسے ہی حضرت بایزید بسطامی نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے خوبصورت آواز آئی، بایزید رک جاؤ، میں ابھی آ کر دروازہ کھول رہی ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب اپنی ماں کی آواز سنا تو آپ سوچنے لگے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ میری ماں 40 سال سے میں اپنے ماں سے الگ رہا ہوں، شاید میری ماں نہیں پہچان پائے گی، لیکن چہرے دیکھنے کی بات تو دور، دروازے پر میں نے دستک دیا ہے، میری آہٹ سے میری ماں کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا ہی دروازے پہ کھڑا ہے۔ اور آپ کی ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ سر کے بال بکھڑے ہیں، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے کہا کہ بیٹا بایزید تو آ گیا، اور ماں نے بار بار کہا کہ بیٹا بایزید تو آ گیا، بیٹا بایزید تو آ گیا۔ حضرت بایزید نے کہا ہاں ماں میں آ گیا ہوں، ہاں ماں میں آ گیا ہوں۔ پھر حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو آ گیا؟ حضرت بایزید نے کہا کہ ہاں ماں میں آ گیا ہوں۔ تو حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے کہا کہ بیٹا، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے، قرب خدا کے لیے، مقام حضوری کے لیے تم مجھے 40 سال کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیے، کیا وہ مقام حاصل ہوا؟ کیا وہ مقام ملا؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ ماں وہ مقام نہیں حاصل ہو پایا، قرب خدا نہیں ملا، مقام حضوری حاصل نہیں ہو پایا۔ تو حضرت بایزید بسطامی کی ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ مولا تیرے لیے میرا بیٹا مجھے 40 سال تک چھوڑ کر تیری عبادت کے لیے جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں 40 سال تک تیری عبادت کیا، لیکن تو نے اس مقام پر نہیں پہنچایا۔ اے مولا کہ جو مقام میرا بیٹا حاصل کرنا چاہتا ہے، میری دعا ہے مولا تعالیٰ کہ میرے بیٹے کو وہ مقام تو عطا کر دے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ جب میری ماں نے دعا کی، میں نے 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نے 40 سال تک جنگلوں میں، بیابانوں میں کیا، قرب خدا نہیں ملا، مقام حضوری نہیں ملا، اور میری ماں کی زبان سے صرف 2 جملے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب خدا اور مقام حضوری عطا کر دیا۔